اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، دستور ہے، سنت ہے کہ دو غم نہیں جمع کرے گا، دو خوشیاں نہیں جمع کرے گا، دو پریشانیاں نہیں جمع کرے گا، دو راحتیں نہیں جمع کرے گا۔ کیا مطلب؟ جسے دنیا کا غم لگے گا اللہ اس کے دل سے آخرت کا غم نکال دے گا، اور جس سے آخرت کا غم لگے گا اللہ اس کے دل سے دنیا کا غم نکال دے گا۔ جو دنیا میں عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ آخرت کے عیش و عشرت سے محروم کر دے گا، اور جو آخرت کے عیش و آرام کو سامنے رکھے گا وہ دنیا میں عیش کے نقشوں سے جدا ہو کر چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من کان ہمہ طلب الدنیا فرق اللہ علیہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کی زیب و زینت کو مقصد بناتا ہے، تو اللہ اسے دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے، اس کے دل میں پریشانیاں دنیا کی ڈال دیتا ہے، اسے دنیا میں تھکاتا ہے، اور آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے، اور دنیا میں مقدر کے علاوہ کچھ ملتا نہیں۔ اور جو من کان ہمہ طلب الآخرہ، جو آخرت کو غم بناتا ہے، آخرت کے لیے روتا دھوتا ہے، اس کے آنسو دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں نکلتے، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھ جاتا ہے، عیش و آرام اسے بھول جاتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹھڑی اسے یاد آتی ہے تو دنیا کے عیش کو اسے بھلا دیتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اور اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہونے کو اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے کو سوچتا ہے، اور حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچتا ہے۔ یہ غم اس کی نیند کو اڑا دیتا ہے اور اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا، مقدر جو میرے نام کا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے لے نہیں سکتی۔ الا وان جبرائیل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی کھا نہ لے۔ تو میری بہنوں، یہ میرے رب کی سنت ہے، آخرت کا غم لگے گا تو اللہ دنیا سے چین نصیب فرما دے گا، دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکل جائے گا، اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا، اور دنیا سے محبت کرے گا تو اللہ اپنی محبت اس سے چھین لے گا۔ جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے من اشتاق الی الجنہ سارع الی الخیرات، جسے جنت کا فکر لگ جاتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے۔ من اشفق من النار لہا عن الشہوات، جسے جہنم کا خوف لگ جاتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہٹ کے چلتا ہے۔ یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ عیش پرست نہ بننا، میرے بندے اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ گزرگاہ ہے، گزر کے جانا ہے میری بہنوں، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، یہ سب حرص و ہوس کا سامان یہی رہ جاتا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں، اور اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے، اور زندگی سمیٹنے والا آ کے سمیٹ کے لے جاتا ہے،
اور سب سامان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنی آخرت کے بنانے کا وقت ہے۔ اپنی قبر کو یاد کیا جائے، حشر کا دن جب اللہ سامنے کھڑا کرے گا اس وقت کو یاد کیا جائے۔ ربیع ابن خثیم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک عورت تھی فاحشہ، بڑی خوبصورت، بہت حسن و جمال، اسے انہوں نے 1000 درہم دیے کہ تجھے یہ ہم انعام دیں گے، تو ربیع کو گمراہی پہ لے آ۔ اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے۔ 1000 درہم مال آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، جیسے آج ہم اندھے ہو چکے ہیں مال کی محبت میں۔ تو اس عورت نے لبست بأحسن ما عندها ما قدرت، جو اس کے پاس سب سے عمدہ لباس تھا وہ پہنا، اور سب سے عمدہ خوشبو لگائی، اور سب سے اعلیٰ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کے ساتھ سجایا سنوارا۔ وہ رات کو نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے، فبرزت لہو وہی صافرہ، تو ایک دم ان کے سامنے آئی چہرہ کھولے ہوئے اور بڑے انداز سے چلتی ہوئی۔ جب حضرت ربیع کی نظر پڑی تو ایک دم نگاہوں کو جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو یاد کر اس دن کو، کیف بکی لو حلت بک الحمى، وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کوئی بیماری ڈال دے اور تیرے چہرے کی رونق کو چھین لے اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے تو تیرا حسن کہاں چلا جائے گا؟ اور کیف بکی، یا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور اسی تیرے خوبصورت چہرے پر اور اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر جب قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے اور وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے اور تیرے گالوں کو نوچ لیں گے اور تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت کو الگ کر دیں گے اور تو ایک ڈھانچہ پڑی ہوگی، اور وہ دن یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کے بٹھائیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے تو آج کس حسن پہ تجھے ناز ہے جو کل کو قبر کے کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ ایسے درد سے اس عورت سے بات کی کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ایسی توبہ کی کہ اپنے زمانے کی وہ سب سے بڑی ولیہ اور سب سے بڑی عابدہ اور زاہدہ بنی۔ دعائیں کروانے اس کے پاس لوگ آتے تھے۔ تو میری بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسا پھنسے کہ موت بھولی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا۔ وہ ایسا وحشت ناک منظر ہے کہ جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔